بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا سنا تھا کہ منطق کے معلمین کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کے نام پڑھے سنے تھے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا تھا کہ منطق کی تعریف کیا ہے، منطق کہتے کسے ہیں۔ آج کے سبق میں جو ہے وہ مصنف نے جو سبق بیان کیا ہے، جو ہم آج پڑھیں گے سنیں گے، اس میں پہلے یہ بیان کیا گیا کہ موضوع کسے کہتے ہیں، مطلقاً موضوع کسے کہتے ہیں۔ لفظ موضوع جو استعمال ہوتا ہے ہم پڑھتے سنتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد آگے علم منطق کا موضوع اور علم منطق کی جو ہے وہ غایت مصنف نے یہاں بیان کی ہے۔ سب سے پہلے موضوع، اس کے بعد علم منطق کا موضوع، اس کے بعد علم منطق کی غایت۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ موضوع کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہر وہ علم ہے کہ جس میں کسی چیز کے عوارض ذاتیہ کے متعلق بحث کی جاتی ہے نا، جس چیز کی عوارض ذاتیہ کے متعلق بحث کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں موضوع۔ کہتے ہیں کہ آج آپ کا موضوع کیا ہے، آج آپ کا ٹاپک کیا ہے، آج آپ نے کس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو نام آپ بتائیں گے نا، تو انہی نام کے جو لحاظ سے چیزیں ہوں گی، جو گفتگو ہوگی، جو ہے اس کے متعلق کچھ مدنی پھول ہوں گے، وہی بیان کیے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ علم کا جو موضوع ہوتا ہے اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس علم میں اس کے عوارض ذاتیہ جو چیز ذات کے لحاظ سے اس کو عارض چیزیں بنتی ہیں نا، ان تمام کے لحاظ سے اس میں بحث کی جائے گی۔ جیسے انہوں نے آگے مثال دی ہے، جیسے انسان، بدن انسانی جو ہے، طب کے لیے طب کا جو موضوع ہے وہ بدن انسانی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جو حکیم لوگ ہیں، جو طبیب لوگ ہیں، وہ بدن انسانی کے متعلق ہی بحث کو لے کے آتے ہیں، اسی کے متعلق جو ہے وہ چیزیں بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ یہ چیز کھائیں گے تو آپ کو یہاں فائدہ دے گی، یہ چیز کھائیں گے تو یہ آپ کے معدے کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یعنی جو بھی چیزیں دیکھی جائے تو وہ انسانی جسم کے لحاظ سے وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، اس میں بحث کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جیسے کلمہ کلام، علم نحو کا موضوع کیا ہے، کلمہ کلام۔ وجہ اس کی کیا ہے، کیونکہ علم نحو میں جس موضوع پہ بحث کی جاتی ہے وہ کلمہ و کلام ہی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ جس علم میں اس کے عوارض ذاتیہ کے متعلق بحث کی جائے اس کا موضوع کہتے ہیں۔ اب نحو میں کلمہ و کلام کے متعلق بحث کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ علم نحو کا موضوع کلمہ و کلام ہے۔ ایسے ہی اب علم منطق کا موضوع کیا ہوگا، معلومات تصوریہ تصدیقیہ، کیونکہ علم منطق میں معلومات تصوریہ تصدیقیہ کے متعلق بحث کی جاتی ہے، یعنی جو چیز بندے کو پہلے سے معلوم ہے ان کے ذریعے ایک مجہول چیز تک پہنچ جانا، اس کو کہتے ہیں کہ علم منطق کا موضوع۔ اس میں جو ہے وہ یہ مصنف نے بیان کیا کہ دو چیزیں آپ کو معلوم ہے، ایک چیز آپ کو معلوم ہے، آپ ان ایک دو چیزوں کو ملائیں گے، قضیے ملائیں گے، اس کے بعد آپ نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ یعنی معلومات تصوریہ یا معلومات تصدیقی کے واسطے سے آپ مجہول تصوری یا تصدیقی تک پہنچتے ہیں، تو یہ ہے علم منطق کا موضوع۔ اس کے بعد اس کی غایت کو انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب تک اس کا فائدہ بیان نہ کیا جائے تب تک جو اس کا طلب ہوتی ہے اس کی، یا جو اس کا حصول ہوتا ہے، وہ ایک عبث ہوتا ہے، فضول لگتا ہے انسان کو، کیونکہ جب ہمیں اس کا فائدہ نہیں پتہ ہوگا تو اس انداز سے طلباء اس کام میں لگیں گے بھی نہیں، محنت بھی نہیں ہوگی، اور کما حق وہ چیز ہمیں حاصل بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو کہتے ہیں علم منطق کی جو غایت ہے وہ کیا ہے، علم منطق کی غایت کہتے ہیں کہ فکر میں درستگی کا ہونا اور خطا کو رائے سے محفوظ کرنا، یعنی جو انسان سوچتا ہے نا اس میں انسان کی خطا نہ ہو، اس خطا سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں علم منطق سکھایا جاتا ہے۔ تو علم منطق کی غایت کیا ہوئی، علم منطق کا فائدہ کیا ہوا کہ جو انسان سوچتا ہے، انسان جو قضیے ملاتا ہے، جو قضیے انسان نکالتا ہے، ان قضیوں میں، ان سوچ میں، اس غور و فکر میں انسان جو ہے وہ غلطی سے بچ جائے، انسان غلط اور صحیح چیز کا موازنہ کر لے۔ اس کو اب ہم عبارت سے دیکھ لیتے ہیں۔ فصل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه ذاتيته كبدن الانسان للطب والكلمة والكلام لعلم النحو۔ کہتے ہیں کہ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ کے متعلق بحث کی جاتی ہے، جیسے طب کے لیے بدن انسانی، یا بدن انسان طب کے لیے کلمہ و کلام علم نحو کے لیے۔ فموضوع المنطق المعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ لكن لا مطلقا بل من حيث انها موصلة الى المجهول التصوری والتصدیقی۔ کہتے ہیں کہ علم منطق کا موضوع وہ معلومات تصوریہ و تصدیقیہ، لیکن وہ مطلقاً نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ پہنچانے والی ہو مجہول تصوریہ یا مجہول تصدیقی تک، یعنی مطلقاً معلومات تصوریہ تصدیقیہ نہیں، بلکہ اس وقت یہ ہوگی کہ جب وہ مجہول تک بھی پہنچانے والی ہوں۔ آگے فائدہ کہتے ہیں علم ان لکل علم و صناعت غایت، جان لیجئے کہ ہر علم اور فن کی کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے۔ وَإِلَّا لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا، وگرنہ اس کا طلب جو ہے وہ عبث ہو جائے گا، فضول ہو جائے گا۔ وَالْجَدُّ فِيهِ لَغْوًا، اور اس میں کوشش کرنا وہ بھی لغو ہو جائے گا۔ وغایت علم المیزان والاصابۃ فی الفکر وحفظ الرأی عن الخطأ فی النظر،
کہتے ہیں کہ علم میزان کی غایت، علم میزان کا مقصد، علم میزان کا فائدہ کیا ہے؟ الاصابۃ فی الفکر، یعنی فکر میں درستگی کا ہونا، وحفظ الرأی عن الخطأ فی النظر، اور خطا فی النظر سے رائے کا محفوظ ہونا۔ یعنی انسان جو سوچتا ہے، جو فکر کسی کے متعلق بھی ہوتی ہے، کسی چیز کے متعلق بھی انسان جو ہے وہ غور و فکر میں لگ جاتا ہے، کہتے ہیں اس غور و فکر میں غلطی سے بچنا، یہ اصل میں جو ہے وہ علم منطق کی غایت ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے علم منطق کا موضوع اور علم منطق کی غایت یہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس علم منطق کو مزید اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اچھے انداز سے جہاں اس کا اچھا استعمال ہوتا ہے اس کو وہیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔